کل گفتگو ہوتے ہوتے میں مکمل خلاصہ نہیں بیان کر رہا، صرف ایک جملے کی وضاحت کہ شب قدر کو اللہ نے مخفی رکھا۔ جس طریقے سے شب قدر مخفی ہے اسی طریقے سے خاتون جنت کی معرفت بھی مخفی ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ اور میں نے اس کے حوالے سے اس قیمتی دعا کا جو آپ علماء، خطباء، ذاکرین، واعظین سے سنتے ہی رہتے ہیں، اس دعا کے ضمن میں آپ کے ساتھ حاضر رہا کہ اللہم انی اسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و السر المستودع فیہا، بار الہ تجھے فاطمہ کا واسطہ، ان کے بابا کا واسطہ، ان کے شوہر کا واسطہ، ان کے بچوں کا واسطہ، اور اس راز کا واسطہ جسے تو نے خاتون جنت کی ذات میں رکھ دیا۔ اب کل گفتگو ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچی کہ وہ راز کیا ہے۔ پہلا راز جو میں نے آپ کی خدمت میں ہدیہ کیا کہ وہ حجت دورہ کی ذات ہے، یعنی امام مہدی کے بارے میں کہا گیا کہ المہدی من ولد فاطمہ، مہدی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ تو پہلا راز یہ ہے۔ دوسرا راز یہ ہے کہ قیامت تک ولایت اور امامت خاتون جنت کی نسل سے باہر نہیں جائے گی۔ خدا کی قسم یہ کتنی بڑی، اگر یہ معرفت صاحبان معرفت افراد یہاں پر تشریف فرما ہے، یہ اس بات کی کتنی اہمیت ہے یہ جانتے بہتر انداز میں آگے بڑھتا ہوں۔ پھر تیسرا راز کون سا ہے جسے خاتون جنت کی ذات میں ودیعت کیا؟ کہ وہ امر الہی ہے جس کے لیے معصوم نے کہا ہمارا امر مشکل نہیں، مشکل ترین ہے۔ بے شک اللہ اکبر۔ تبھی تو ولایت کی محافظہ کہا گیا۔ خدا کی قسم اگر وہ راز ودیعت نہ ہوتا، اگر وہ امر ولایت، وہ امر جس کے لیے معصوم نے کہا یہ مشکل نہیں ہے، ہر کوئی نہیں اٹھا سکتا، یہ مشکل نہیں ہے، ہم نے لوگوں کو تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا، اس لیے جتنی بھی احادیث آئیں گی آپ دعاؤں میں دیکھیے، دعا کیا؟ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، میرے قلب کو، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ مما تعالی حب آل محمد مات شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہے۔ یعنی سب نے یہ دعائیں مانگی اور معصوم کی طرف سے یہ دعائیں آئیں کہ کسی طریقے سے خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ اس امر پر ثابت قدمی آسان نہیں۔ پھر آگے بڑھتا ہوں میں بہت تیزی کے ساتھ۔ کل اس کے ضمن میں نے معرف آپ کی خدمت میں دیا کہ کل اور آخری یہ بات جو یہاں پر آ کر جہاں پہ بات ٹھہری وہ یہ کہ خاتون جنت کسے کہا جاتا ہے، کہ اگر خاتون جنت نہ ہو تو نہ مقصد رسالت باقی رہتا ہے، اور اگر یہ شہزادی نہ ہو تو مقصد ولایت بھی باقی نہیں رہتا۔ اس لیے وہ معروف حدیث قدسی میں نے آپ کی خدمت میں ہدیہ کی جس میں پروردگار عالم نے کہا یا احمد لولا کما خلقت الافلاق، اے احمد اگر تم نہ ہوتے تو میں افلاق کو پیدا نہ کرتا۔ اور پھر ایک مرتبہ کہا لولا علی لما خلقت، اگر علی کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو تمہیں پیدا نہ کرتا۔ پھر کہا لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ کو نہ بناتا تو پھر تم دونوں کو پیدا نہ کرتا۔ اس لیے اور اس کی وضاحت میں نے درایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہدیہ کی۔ اب گفتگو تھوڑی سی اس مقام سے آگے بڑھ جائے گی، اور آج میں چاہ رہا ہوں کہ ایک ہی راز، اس لیے کہ مجھے رکنا نہیں ہے، بس جتنا وقت آپ جس طریقے سے آپ سنتے آئیں گے اسی طریقے سے میں آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا۔ چوتھا راز جسے علماء نے لکھا کہ وہ کون سا راز ہے جسے اللہ نے خاتون جنت کی ذات میں ودیعت کیا، تو کہا یہ وہ علم ہے جو فاطمہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ نہیں ابھی یہاں نہیں، شاید بات نہیں پہنچی۔ پروردگار اس راز کا واسطہ جسے خاتون جنت کی ذات میں رکھا، اور وہ راز کیا ہے؟ یہ وہ علم ہے جسے اللہ نے خاتون جنت کی ذات میں رکھا۔ نہیں ایسے نہیں، اگر ذرا مجمع میری جانب بھی متوجہ رہے تو مجھے پڑھنے میں آسانی رہے گی۔ عباس بھائی بات بہت قیمتی کرنے جا رہا ہوں اس لمحے۔ یہ وہ علم ہے جسے اللہ نے خاتون جنت کی ذات میں رکھا۔ اگر یقین نہ ہے تو جائیے پوچھیے علماء سے کہ شہزادی کے القاب کیا ہیں۔ جب شہزادی کے القاب بتائیں گے تو ایک لقب پہ آ کے رک جائیں گے، محدثہ۔ محدثہ اس بیوی کو کہا جاتا ہے جس سے فرشتے بات کریں۔ بولتے آئیے گا میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا۔ اچھا ایک لفظ ہے اس کو طریقے سے پڑھا جاتا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ گہرائی میں پہنچاؤں۔ اب باقاعدہ گفتگو کا آغاز ہو گیا ہے، ظاہر ہے کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ شروع میں چاہتا ہوں کہ خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں اذہان میں آ جائے، تاکہ پھر جب پوری تقاریر آ جاتی ہیں سمٹ کر تو ایک سلسلے وار گفتگو کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس لفظ کو محدثہ بھی پڑھا جاتا ہے، محدثہ بھی۔ توجہ، آپ اس لفظ کو چاہے اس میں فاعل بھی پڑھیں چاہے اس میں مفعول، دونوں میں بیوی کی فضیلت ہے۔ محدثہ کا مطلب کیا ہے؟ حدیث کہتے ہیں، جیسے آج حدیث کون پڑھے گا؟ کیا مطلب حدیث کا؟ حدیث کا مطلب ہے بات چیت، بات کرنا۔ محدثہ کا مطلب ہے بات کرنے والی۔ محدثہ کا مطلب ہے جس بیوی سے بات کی جائے۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے۔
جزاک اللہ. جیسے آپ سوال کریں محدثہ کا مطلب ہے بات کرنے والی. محدثہ کا مطلب ہے جس بیوی سے بات کی جائے, چاہے محدثہ پڑھے چاہے محدثہ پڑھے, یقیناً کسی امر کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے. محدثہ کا مطلب بات کرنے والی بیوی. بات کرنے میں کیا کمال ہے؟ جو بھی انسان اس دنیا میں آتا ہے زبان لے کر آتا ہے وہ بات تو کرتا ہے کہ نہیں دوسرے انسان اور ہیں, یہ شہزادی اور ہے. جب قریش کی عورتیں جناب خدیجہ کو چھوڑ کے چلی گئی تو کون تھا جس نے شکم مادر میں ماں سے بات کر کے کہا مادر گرامی پریشان نہ ہونا, آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ ہے. بیٹی آپ کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. اگر جملہ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ایک مرتبہ نہیں سینکڑوں روایات ہیں اور میں آپ کی خدمت میں حدیہ کر سکتا ہوں. میں اس مقام پر رکوں گا نہیں. قریش کی عورتیں تھیں چھوڑ کے چلی گئی. اس لیے کیوں چھوڑی؟ کیوں چھوڑا قریش کی عورتوں نے؟ اس لیے چھوڑا کہ خدیجہ نے رسول کو نہیں چھوڑا. پوری کائنات نے جناب خدیجہ کو کیوں چھوڑا؟ اس لیے کہ انہوں نے رسول کو نہیں چھوڑا. اور جب قریش نے کہا کہ معجزہ دکھائیں, اللہ اکبر. اگر متوجہ ہو جائیں تو ایک جملہ کہوں یہاں پر, بس یہ جملہ کہہ کر عباس بھائی میں یہاں سے آگے بڑھ جاؤں گا. جو بھائی توجہ فرمائیے گا جتنے لوگ یہاں پر تشریف فرمائیں, جملہ بڑا قیمتی ہے. جب قریش کے لوگ جمع ہو کر آئے کہ آپ نے اعلان نبوت کیا ہے, آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر معجزہ دکھائیے. کہاں بیٹھے ہیں خدا کی قسم, میں نے تو جملہ کہہ دیا. اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھائے. یہی تو بات ہے. حیرت تو مجھے اسی بات پر ہوتی ہے. کافر تھے مگر اتنا معلوم تھا کہ اگر نبی ہوگا تو معجزہ بھی ساتھ ہوگا. اللہ اگر نبی بنا کر بھیج رہا ہے تو بغیر اعجاز سے نہیں بھیجے گا. اللہ اکبر. اب یہ کیسے لوگ ہیں جو سوال کرتے ہیں کون ہے جو چاند کو ٹکڑے کرے, کون ہے جو سورج کو پلٹائے؟ کافر تھے. اللہ اکبر. مگر اتنا جانتے تھے کہ نبی کا تصور, نبی کا مفہوم بغیر اعجاز کے مکمل نہیں. اللہ اکبر. توجہ فرمائیے. تب معجزہ دکھائیے. تو ایک مرتبہ جناب خدیجہ نے کہا کہ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں, اور جو یہ کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں, یہ بات حقیقت اللہ کے نبی ہیں. کہا مادر گرامی پریشان نہ ہوئیے, آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گی کہ نبی کی انگلیاں فضا میں بلند ہوگی. وہ انگلیاں نہیں ہوں گی, ذوالفقار کا وار ہوگا. اللہ آپ کو سلامت رکھے, آباد رکھے. چاند دو ٹکڑے ہو جائے تو کون تھا جس نے معجزہ ہونے سے پہلے معجزے کی گواہی دی؟ میں نے جملہ کہا اور کتنا قیمتی جملہ کہہ دیا خدا کی قسم. ابھی رسول نے اعجاز دکھایا نہیں, ابھی قریش نے, ابھی کافروں نے رسول سے اعجاز کو طلب کیا, اور بی بی نے کہا کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گی. اللہ اکبر. خدا کی قسم کہ میرا بابا یہ معجزہ دکھائے گا. اللہ اکبر. لوگوں کی ساری عمر گزر جاتی ہے مگر رسالت کی معرفت نہیں ہوتی. جو رسالت کی معرفت کے ساتھ آئے اسے فاطمہ کہا جاتا. اللہ اکبر. ان کی معرفت یہاں کر نہیں ہوتی, ان کا علم یہاں کا نہیں ہے. مجھے رکنا نہیں ہے اس مقام پہ. تو محدثہ کا مطلب سمجھ میں آیا؟ بیدار ہیں سارے؟ محدثہ کا مطلب کیا ہے؟ بولیے میرے ساتھ. محدثہ کا مطلب ہے بات کرنے والی. محدثہ خدا کی قسم توجہ ہو رہا ہے, جس سے بات کی جائے. اب کس سے بات کی جائے بھائی؟ جب انسان ایک معاشرتی روایات کا حامل ہے اور معاشرے میں رہنے کا ہے, دین اسلام دین معاشرت ہے, دین روحانیت تو نہیں ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کوئی کسی سے بات کرے گا تو بات تو ہر کسی سے کی جاتی ہے. اس میں کون سا کمال ہے؟ کمال یہ ہے کہ اگر میں آپ سے بات کروں تو کوئی کمال نہیں, لیکن فرشتہ آپ سے بات کرے گا. نہیں, خدا کی قسم توجہ فرمائیے گا. لوگوں نے کہا صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فرشتے خاتون جنت سے بات کریں؟ توجہ فرمائیے گا. کیسے ممکن ہے کہ فرشتے خاتون جنت سے بات کریں؟ جاؤ جا کر پہلے قرآن پڑھو. کیا قرآن میں یہ آیت نہیں کہ ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی نازل کی؟ کہاں بیٹھے ہیں خدا کی قسم, مولا آپ کو سلامت رکھے. کیا کہا آپ نے کبھی قرآن پڑھا؟ کبھی قرآن میں جاؤ, قرآن میں کیا آیت موجود ہے؟ ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی نازل کی. تو کمال کی بات ہے چھوٹے نبی کی ماں پر تو وحی نازل ہو جائے اور رسول جسے ام ابیہا کہہ کر بلا.
ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی نازل کی، تو کمال ہے کہ موسیٰ کی ماں سے تو فرشتے بات کر لیں۔ اللہ اکبر، توجہ رہیے گا، متوجہ رہیے گا، میرے ساتھ ساتھ بولتے ہوا آئیے گا کہ مریم پہ وحی نہیں آئی، فرشتے نہیں آئے۔ فتمثل لها بشرا سویا، جب وہ ایک پرائیویٹ روم میں تھی، توجہ فرمائیے گا، حضرت مریم کی کہانی ہے، جائیے قرآن پڑھیے، تو اس وقت کیا ہوا، فرشتہ آ گیا، اور کس کی صورت میں آیا، بشر کی صورت میں آیا۔ مریم سے تو فرشتے بات کر لیں، خدا کی قسم۔ اور جو فخر مریم ہو، جن کا بیٹا مریم کے بیٹے کو نماز پڑھانے والا ہو، کیا کہنے ہیں آپ لوگوں کے؟ اچھا یہ بات کب کی، توجہ فرمائیے گا، فرشتے بات کب کی؟ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور توجہ فرمائیے، تو ایک مرتبہ نبوت کے جانے کے بعد بیوی کے دل میں جو شدید غم تھا، خدا کی قسم اللہ کو گوارا نہیں کہ فاطمہ اتنی غمزدہ ہو، تو اللہ نے فاطمہ کی تسلیت کے لیے فرشتوں کو بھیجا، اور ایسے ہی نہیں بھیجا، فرشتے آ کے خاتون جنت سے بات کرتے ہیں، اور جو بات سے کتاب مرتب ہوئی اسے صحیفہ فاطمیہ کہا جاتا ہے۔ مولا آپ کا بات اجاد رکھے، اب ایک روایت نہیں ہے، بہت ساری روایات ہیں، میں یہاں پر رکوں گا نہیں، اس کا تعلق بھی تقدیر کے ساتھ ہے، شب قدر کا تعلق بھی تقدیر کے ساتھ ہے، میں بھی آؤں گا انشاءاللہ۔ آپ سب لوگ اگر بیدار رہیں تو میں جملہ کہوں، ایک فرشتے آتے رہے، حضرت علی نے وہ کتاب تحریر کی، امیر المومنین نے کیا، فرشتے جناب خاتون جنت کے پاس آتے رہے، اور جو صحیفہ مرتب پایا، ترتیب پایا، اسے صحیفہ فاطمیہ کہا جاتا ہے۔ صحیفہ فاطمہ میں ہے کیا؟ جب امام سے سوال ہوا کہ مولا اس میں کتاب میں علم کیا ہے، کیا اس میں اولین کا بھی علم ہے، اس میں آخرین کا بھی علم ہے، جو بادشاہ گزر چکے ان کا بھی نام ہے، جو آئیں گے ان کا بھی نام ہے، جتنے مخلوقات ہوں گے ان کا بھی نام ہے، جو پیدا ہونے والی ہے ان کا بھی نام ہے، جو لوگ مر چکے ان کا بھی نام ہے، جو پیدا ہوں گے ان کا بھی نام ہے، جنت میں کون جائے گا یہ بھی لکھا ہے، جہنم میں کون جائے گا یہ بھی لکھا ہے، ایک انسان کی تقدیر لکھی ہے، درخت کتنے ہیں، صحرا کتنے ہیں، پتے کتنے ہیں، سوار کتنے ہیں، دریا کتنے ہیں، سمندر کتنے ہیں، مخلوقات کتنی ہے، فرشتے کتنے موجود ہیں، ان فرشتوں کے نام کیا ہے، یہ سب صحیفہ فاطمہ میں لکھا ہے۔ کہ مولا اتنا علم ہے اس کتاب میں، کہے بات سنو کہ یہ علم فقط 2 صفحات سے زیادہ کا نہیں ہے۔ ایسے نہیں مل جل کر صلوات پڑھیں ذرا محمد علیہ۔ کیا کہا ابو بصیر؟ سنو یہ 2 صفحات سے زیادہ کا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جن کے 2 صفحات میں اتنا علم ہو، توجہ فرمائیے میں اسی لیے تو کہتا ہوں، ایک اور جملہ کہتا ہوں یہاں پر، بس اب اور راز نہیں بیان کر رہا، میں یہاں پر رک رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ اور بیان نہیں کی علماء نے، لیکن پھر کبھی صحیح، لیکن کم از کم ایک بات تو سمجھ میں آئی، انسانیت کا مقدر صحیفہ فاطمہ میں لکھا ہوا ہے۔ بیٹھے خدا کی قسم، توجہ فرمائیے نا بھائی، شب قدر ہے، شب قدر کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ صاحب شب قدر کو شب قدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں انسانیت کا مقدر بنتا ہے۔ گفتگو پہ توجہ فرمائیے گا ایک ایک بندہ، شب قدر کو شب قدر کہنے کی بہت ساری وجوہات ہیں، اب میں کیا کروں، یہ تفسیر کا حصہ جائیے مفسرین کو دیکھیے، شب قدر کو کیوں کہتے ہیں؟ اس رات فرشتے آتے ہیں، اور کیسے آتے ہیں؟ فرشتے آ کر انسان کے مقدر کی تعیین کرتے ہیں، تو اس لیے شب قدر کہا جاتا ہے۔ کسی مفسر نے کہا صاحب شب قدر کو شب قدر اس لیے کہا جاتا ہے، جیسے قرآن میں اللہ نے کہا ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے خدا کی قدر و منزلت کو پہچانا نہیں، کیونکہ یہ رات منزلت اور شرافت کی حامل ہے، اسی لیے اسے قدر والی رات کہا گیا۔ توجہ، تیسری وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ یہ قدر والی رات یوں کہلائی کہ اس رات میں وہ خدا جو قدر و منزلت کا حامل ہے، اس کی جانب سے وہ فرشتہ جو قدر و منزلت کا حامل ہے، وہ امر لے کر اپنے قدر و منزلت والے رسول پر قدر و منزلت والی کتاب لے کر آیا۔ اللہ اکبر، توجہ بولتے ہوئے آئیے گا میرے ساتھ، اس لیے اسے شب قدر کہا گیا۔ کسی نے کہا کہ اس رات میں اللہ نے قرآن کا نزول مقدر کر دیا، اسی لیے اسے شب قدر کہا گیا، لیکن ساری باتوں کا خلاصہ ایک بات سمجھ میں آئی،
کہ یہ قدر والی رات ہے، اس رات میں مقدر بنتے ہیں۔ توجہ، جملہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے والا ہو، شب قدر میں جاگ کر عبادتیں کرو، اس لیے کہ اس رات میں قدر و منزلت بڑھتی ہے، اس رات میں مقدر بنتے ہیں۔ اور معصوم نے بی بی کو شب قدر کہا۔ اب جملہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ ہے کہ میری دادی فاطمہ زہرا شب قدر ہے، تو اب یاد رکھنا صرف جاگنے سے مقدر نہیں بنے گا، مقدر تب بنے گا جب فاطمہ کے دروازے پر فقط جاگنے سے نہیں بنتا رہتی بھائی، مقدر۔ توجہ، مجھے جملہ کہنا ہے تو یہ میں نے بہت تیزی کے ساتھ، اس لیے کہ میں آج رکنا نہیں ہے کسی بھی مقام پر، اور ایک سوال ہے جو میں نے 2 روز پہلے قائم کیا اور میں چاہ رہا ہوں کہ آج کی تقریر میں اس کا جواب بھی دے جاؤں۔ شب قدر کیا ہے؟ بس آپ اس رات میں مقدر بنتا ہے۔ اگر اجازت دیں تو 2 سے 3 دقیقے کچھ علمی بات آپ کی خدمت میں ہدیہ کر جاؤں۔ توجہ، پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا، اب سمجھ میں آیا کہ شب قدر میں جاگ کر عبادت کرنے کی فضیلت کیا کیوں ہے۔ توجہ، میں چاہ رہا ہوں کہ ایک بندہ اگر متوجہ رہے تو میں کوئی بات ہدیہ کروں۔ شب قدر کے آپ اعمال اٹھائیں، ان میں سے آپ کو عمل ملے گا آپ کے ساتھ، اس شب کا احیاء کیا جائے۔ جب بھی لفظ احیاء ہے، احیاء کا مطلب ہے شب داری کرنا۔ توجہ، اور شب داری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہوٹلوں پہ بیٹھ کے چائے پی جائے۔ توجہ، متوجہ ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑا سا بولیے گا میرے ساتھ اگر پیغام پہنچ رہا ہو۔ شب داری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صاحب آپ کنارے پہ بیٹھ جائیں گے اور اپنی کسی گیدرنگ میں بیٹھ کر خوش گپیوں میں مصروف ہو جائیں تو صاحب شب قدر بن جائے گی، ہم نے شب داری کی صلاح نہیں۔ شب داری کا مطلب ہے جھاگ کر عبادت کرنا۔ جیسے آپ محرم میں شب داری کرتے ہیں، شب داری کا مطلب ہوتا ہے جھاگ کر ماتم کرنا۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ آپ کی دل کی بڑی شب داری ہوتی ہے نبی بھائی، جزاک اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے۔ شب داری کا مطلب کیا ہے بھائی؟ جا کر پوری رات امام حسین کا غم منانا، یہی تو شب داری ہے۔ آپ نے یہی تو دیکھتے ہوا ہے۔ تو شب داری میں کون کہے گا کہ میں شب داری کی ہے؟ وہ کہے گا کہ جو رات بھر مجلس عزا میں موجود رہا ہو، یا انتظام میں یا انفرام میں یا ماتم داری میں یا مجلس میں کسی بھی حیثیت سے، بالکل وہ ظاہر سی بات ہے کہ جو شب داری کرتا ہے تو اللہ کی رحمت بھی اسی کے لیے ہی ہوتی ہے۔ بولیے گا تھوڑا سا میں کوئی بات کرنا چاہ رہا ہوں پر یہ شب داری کیوں، یہ احیاء کیوں ہے اس رات میں؟ کیا اس لیے کہ اس رات میں توجہ میری جانب، میں کوئی بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں کوئی دلیل دینا چاہ رہا ہوں۔ شب داری کے ذریعے احیاء کرنا اس رات کا عبادتوں کے ذریعے، رکوع کے ذریعے، قیام کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس رات میں مقدر بنتے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ تمہارا مقدر بن رہا ہو اور تم سو رہے ہو۔ آپ کو سلامت رکھے جو آپ نے اس جملے میں بولے، خدا کی قسم میں نے اتنی مشکل بحث کو اتنے آسانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا مقدر بننا اور تم سو رہے ہو، اور تمہارے سونے کی وجہ سے تمہارا مقدر سو جائے۔ اور یہ بات یہاں نہیں، چلے میرے ساتھ، یہ بات یہاں نہیں رکھی شریعت نے صرف۔ چلیے ابو حمزہ السمالی نے، جب امام زین العابدین ہے، ایک مرتبہ دیوار پر چڑیا چہچہا رہی ہے، کہا اے ابو حمزہ السمالی معلوم ہے کیا کہہ رہی ہے؟ امام وہ نہیں ہوتا جسے اپنی بیوی کی زبان نہ آتی ہو۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ امام وہ نہیں ہوتا کہ جسے اپنے گھر کی زبان نہ آئے، امام وہ ہوتا ہے کہ جو مخلوقات کی زبان کو جانتا ہو۔ خدا کی قسم بھائی یہ بتائیے، اگر کوئی مخلوق پر امام ہو، مخلوق پر حجت ہو، حجت ہوگا کیسے جب تک ان کی بات سے واقف نہ ہو؟ توجہ میں اب میرے پاس موقع نہیں ہے، مگر نہیں یہ خود ایک اپنی ذات میں ایک مکمل موضوع ہے۔ بصائر الدرجات میں ایک پورا باب ہے، اور علماء نے احادیث کی کتابوں میں ایک پورا باب بنایا ہے اس